لبیک اللہم لبیک لبیک لا ہم 12 کی شام کو منا سے مکہ معظمہ پہنچے۔ 13 کو اطلاع ملی کہ 2 روز کے اندر اندر مدینہ جانے والوں کو اجازت مل جائے گی اور جدہ جانے والوں کو بعد میں اجازت ملے گی۔ منا سے آنے کے بعد 2 روز کے اندر اندر گرمی اس قدر تیز ہو گئی تھی کہ ہم جیسے اکثر تنگ حوصلہ ہائے وائے کرنے لگے۔ اسماعیل اس مرتبہ مدینہ منورہ جانے کے لیے تیار نہ تھا، لہذا ڈپٹی محمد شریف صاحب نے بھی فیصلہ کر لیا کہ وہ مدینہ منورہ نہیں جائیں گے، اس لیے کہ عام لوگوں سے سن چکے تھے کہ راستہ سخت تکلیف دہ ہے، گرمی زیادہ ہے اور موٹر کے دھچکوں سے کچومن نکل جاتا ہے۔ سردار گل محمد خان صاحب سابق سفیر افغانستان بھی اس سال حج کے لیے آئے ہوئے تھے۔ سردار صاحب حج سے قبل مدینہ منورہ کی زیارت کر چکے تھے، ہم سے روز ملتے تھے۔ ڈپٹی صاحب نے فیصلہ کیا کہ ان کے ساتھ واپس چلے جائیں۔ سردار صاحب نے سلطان کے حالات دریافت کیے اور بعد میں فرمایا کہ میرے جذبات کی حالت تو یہ ہے کہ میں اعلیٰ حضرت نادر شاہ غازی کے جھنڈے تلے ایک عام لشکری کی حیثیت سے اسلام کے لیے لڑنا باعث فخر سمجھتا ہوں۔ بعد ازاں اعلیٰ حضرت نادر شاہ غازی کے نام ایک مکتوب دیا، سردار صاحب کے جدہ تشریف لے جانے کے لیے اپنی موٹر بھیجی۔ ان کے ساتھ ہی ڈپٹی صاحب بھی جدہ پہنچ گئے۔ اسماعیل سلطان المعظم کی طرف سے سردار صاحب کو چھوڑنے کے لیے جدہ تک ساتھ آیا۔ سیٹوں کا انتظام۔ فیصلہ یہ تھا کہ سلطان المعظم سے 2 ضروری ملاقاتیں کر کے مدینہ منورہ جاؤں اور واپسی میں جدہ پہنچ کر جہاز پر سوار ہو جاؤں۔ منشی احسان اللہ خان صاحب سے جہاز میں سیٹ کے انتظام کے لیے کہا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا، کہنے لگے کہ تم میرے بھائی ہو، عزیز ہو، دوست ہو، مگر میں اپنے فرائض و واجبات میں کسی تعلق کی پرواہ نہیں کرتا۔ مقررہ قاعدہ یہ ہے کہ جو شخص جدہ پہنچ کر نام نوٹ کرائے اس کے لیے سیٹ کا انتظام کیا جائے۔ میں جدہ سے تمہارے لیے اپنی موٹر بھیج دوں گا، اس میں بیٹھ کر جدہ آ جانا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جدہ پہنچ کر نام نوٹ کرائے بغیر تمہارے لیے سیٹ کا انتظام ہو سکے، اور جو لوگ جدہ پہنچ کر نام نوٹ کرا چکے ہیں ان پر تمہیں ترجیح دی جا سکے۔ ناچار میں خاموش ہو گیا۔ اسماعیل جدہ گیا تو واپسی کے ٹکٹ بھی لیتا گیا۔ معلوم ہوا کہ ٹرنر مارسن کے جتنے جہاز جدہ بندرگاہ میں کھڑے ہیں ان میں سے آخری جہاز 27 مئی سے لے کر 30 مئی تک جائیں گے۔ اسماعیل نے انہی جہازوں میں سیٹیں ریزرو کرائیں۔ ہندوستان کی اضطراب انگیز سیاسی فضا۔ گاندھی جی کی گرفتاری کی خبر ہمیں منا میں مل چکی تھی، نیز کسی نے بتا دیا تھا کہ پشاور میں ہنگامہ ہو گیا ہے۔ اسماعیل جدہ سے بہت سی خبریں ساتھ لایا، یعنی ڈاکٹر عالم، ڈاکٹر ستیہ پال اور مولانا ظفر علی خان کی گرفتاری، پشاور کے ہنگامے کی تفصیلات، مولانا عبد القادر قصوری کا بیان، پریس ایکٹ کا بذریعہ آرڈیننس نفاذ۔ دوسرے روز ہماری ڈاک آ گئی جس میں خطوط کے علاوہ اخبار بھی تھے۔ عبد الرحمن کشمیری محتمم ڈاک خانہ مکہ نے ہمارے پہنچنے کے دوسرے تیسرے دن ہی محبت بھرا سلام کہلا بھیجا تھا اور فون پر پوچھا تھا کہ کب ملو گے۔ ہم نے اسماعیل کے جدہ سے مکہ پہنچنے پر ڈاک کے متعلق فون پر پوچھا تو شیخ عبد الرحمن صاحب فرمانے لگے کہ مغرب کی نماز کے بعد ڈاک ملے گی۔ ہم نے مغرب کی نماز حرم میں ادا کی، اس کے بعد میں اور خان محمد خان صاحب ڈاک خانے میں چلے گئے جو حرم پاک کے باب الوداع کے ساتھ ہے۔ ڈاک لی، خط وہیں دیکھے، پھر حرم میں آ کر اخبار پڑھے۔ آپ کے یعنی سالک صاحب کے خط نے مجھے بہت مضطرب کر دیا، اور سیاسی حالات کی اضطراب انگیز روح کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کر لیا کہ جدہ سے جلد از جلد ہندوستان پہنچوں۔ آغاز سفر میں ارادہ یہ تھا کہ بیت المقدس کی زیارت کے بعد مصر سے ہوتا ہوا ہندوستان آؤں گا، مگر ہندوستان کے حالات معلوم ہو جانے کے بعد لمبے سفر کے ارادے خاک میں مل گئے۔ سردار گل محمد خان۔ اسماعیل سردار گل محمد خان کو حضرت سلطان المعظم کے پاس ملاقات کے لیے لے گیا تھا تو اس نے اپنے لیے بھی اجازت طلب کی۔ حضرت سلطان المعظم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں ایسی باتیں زبان پر نہیں لانی چاہیے۔ میرے متعلق اسماعیل نے عرض کیا کہ بہت گھبرا گیا ہے۔ ارشاد ہوا، کیا ہم سے گھبرا گیا ہے؟ اسماعیل نے میرے لیے مدینہ جانے کی اجازت طلب کی۔ حضرت سلطان نے فرمایا کہ ذرا فرصت مل جائے تو ملاقات کے بعد سب فیصلے ہوں گے۔ اس طرح ہمارے لیے اس کے سوا چارہ نہ رہا کہ صبر کے ساتھ مکہ معظمہ میں بیٹھے رہیں۔ حضرت سلطان سے ملاقاتیں۔
ایک روز معلوم ہوا کہ حضرت سلطان المعظم جدید برطانوی سفیر کے وثائق اعتماد قبول فرمانے کے لیے جدہ تشریف لے گئے ہیں اور 2 روز وہاں مقیم رہیں گے۔ حضرت سلطان واپس تشریف لے آئے تو مجھے دوران قیام مکہ معظمہ میں مختلف اوقات میں 3 مرتبہ ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ ایک روز امیر سعود کے ساتھ کھانا کھایا۔ حضرت کے حسن اخلاق اور لطف و نوازش کے شکریہ کے لیے الفاظ نہیں ملتے۔ واپسی کا عزم۔ اوپر عرض کیا جا چکا کہ مینا سے واپسی کے تیسرے چوتھے دن مدینہ منورہ جانے کی اجازت مل چکی تھی۔ سیٹھ شکور نے فی الفور ایک موٹر میں سیٹ کا بندوبست کیا اور ہم سے رخصت ہو کر مدینہ منورہ روانہ ہو گئے۔ 2-3 روز کے بعد حافظ محمد صدیق صاحب نے بھی موٹر کا بندوبست کر لیا۔ اس وقت تک مجھے خیال تھا کہ 2-3 روز کے لیے مجھے بھی مدینہ منورہ میں حاضری کا شرف حاصل ہو جائے گا، لیکن سلطان المعظم کے ارشاد کے ماتحت مکہ میں مقیم رہنے اور بعد ازاں ہندوستان کے متعلق اضطراب انگیز خبریں سن لینے سے میں بے حد مضطرب ہو چکا تھا۔ ایک روز عشاء کے وقت منشی احسان اللہ خان صاحب نے جدہ سے فون کیا کہ تمہارا جہاز 23 مئی کو جا رہا ہے اور اس کے بعد 20 روز تک کوئی جہاز ہندوستان نہیں جائے گا۔ میرے لیے مدینہ جا کر 23 تک واپس آنا مشکل تھا، اور اگر دارا میں نہ جاتا تو جولائی کے آغاز سے قبل ہندوستان پہنچنا غیر ممکن تھا۔ لہذا بادل ناخواستہ فیصلہ کر لیا کہ سیدھا ہندوستان چلا جاؤں اور مدینہ منورہ کی زیارت سے دوبارہ شرف اندوز ہونے کو دوسرے موقع پر ملتوی کر دوں۔ چونکہ پختہ ارادہ تھا کہ ان سردیوں میں یا آئندہ سردیوں میں مصر و بیت المقدس آنا ہے، اس لیے یہی طے کیا کہ اس وقت مدینہ منورہ کی زیارت بھی کر لوں گا۔ ہم نے منشی صاحب سے فون پر کہہ دیا کہ 23 تک جدہ پہنچ جائیں گے، لیکن 21 کو تار آیا کہ دارا کے جانے میں تقریباً 1 ہفتہ کی تاخیر ہو گئی ہے۔ اگر اس تاخیر کا پہلے علم ہو جاتا تو میں مدینہ ہو آتا، مگر مجھے 1 ہفتہ مدینہ جانے کے لیے کافی نہ تھا، اس لیے کہ کم و بیش 6 روز تو سفر ہی میں صرف ہو جاتے، اور اگر خدا نخواستہ موٹر بگڑ جاتی تو مزید تاخیر ہو جاتی اور سارا وقت سفر ہی کی نظر ہو جاتا۔ مکہ کی زندگی۔ مینا سے واپسی کے بعد مکہ معظمہ میں ہمارا یہ معمول تھا کہ دن بھر باتیں کرتے رہتے یا سوتے رہتے، عصر کے بعد حرم میں پہنچ جاتے، مغرب اور عشاء کی نمازیں لازماً حرم میں پڑھتے، نیز طواف کرتے۔ حضرت مولانا عبید اللہ اکثر و بیشتر 1 مرتبہ دن میں اور 1 مرتبہ بعد نماز عشاء تشریف لاتے اور بدرجہ اقل 1 مرتبہ ضرور آتے۔ ان سے قرآن کی تفسیر، ہندوستان کی حالت یا بعض علمی مسائل پر گفتگو ہوتی رہتی۔ آج کل مولانا موصوف حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی کی سیرت لکھنے میں مصروف ہیں۔ حضرت شاہ صاحب کے دینی کارناموں کے متعلق عربی میں ایک رسالہ بھی لکھ چکے ہیں۔ میں نے وعدہ لے لیا ہے کہ رسالہ جلد از جلد مکمل کر کے عنایت فرما دیں گے تاکہ اسے چھاپ دیا جائے۔ مولانا عبد الرحمن صدیقی سے ملاقات ہوئی۔ ان کے متعلق برادرم محترم شعیب ہاشمی سے بہت سی باتیں سن چکا تھا۔ ہم حج کو جاتے ہوئے جدہ پہنچے تو شیخ عبداللہ علی رضا گورنر جدہ نے بتایا تھا کہ عبد الرحمن صدیقی ولایت سے آئے ہیں اور مدینہ منورہ گئے ہیں۔ مجھے ان سے ملنے کا بے حد اشتیاق تھا۔ مینا میں منشی احسان اللہ خان صاحب کے مکان پر ملاقات ہوئی۔ میں نے کہا کہ مکہ معظمہ پہنچ کر ضرور ملوں گا۔ چنانچہ سید امین عاصم مرحوم کے مکان پر جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے میں ملنے کے لیے گیا، مگر اس وقت وہ عمرہ ادا کرنے کے لیے تشریف لے گئے تھے۔ دوسرے روز سنا کہ وہ ہندوستان روانہ ہو گئے۔